معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، یہ نگراں حکومتیں قائم ہو گئیں، سب نے حلف اٹھا لیے، سب نے کام شروع کر دیے، سب نے اپنے اپنے محکموں کے لوگوں سے بیٹھ کر میٹنگ کر لی۔ آج تو وزیر اعظم صاحب بھی جو ہیں، مطلب جب یہ پروگرام آن ایئر جائے گا تو وہ آج کا دن گزر چکا ہوگا، تو وہ آئے، مزار قائد پہ حاضری دی گورنر ہاؤس میں۔ انہوں نے چیف منسٹر صاحب نے ایک اجلاس بھی بلا لیا ہے چھوٹے تاجروں کا، اس پر ہم اب علیحدہ سے ابھی کرتے ہیں ایک اور کلپ۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے کہ جی انہوں نے نگراں حکومتوں کو تنبیہ کی ہے، بھئی آپ تنبیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کون سی انگریزی وارننگ دی ہے کیا آپ نے؟ کہ وارننگ کا ترجمہ تو تنبیہ ہو سکتا ہے۔ تنبیہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تنبیہ؟ اور تنبیہ کس بات پہ کی ہے؟ کہ بس وہ الیکشنز تک ہی محدود رہیں اور وہ جو ہے نا وہ الیکشن کے پروسیس کو ڈسٹرب نہ کریں، ایسے اقدامات کر کے۔ وہ کون سے اقدامات؟ چونکہ کل سندھ میں اور دوسری جگہوں پہ جو کرپٹ لوگوں کے خلاف آپریشن شروع کیا جانے والا ہے، اس پر بڑی خبریں چل رہی ہیں، جس پر کل چیف منسٹر سندھ نے صفائی بھی پیش کی۔ بیچارے میڈیا الگ ان کی جان کو آ جائے گا، وزراء نے الگ جان عذاب میں کی ہوئی ہے، چونکہ کچھ کرپٹ لوگ بھی ظاہر ہے نگراں کابینہ میں شامل کیے گئے، ہمیں نام بھی معلوم ہے اور ان کے کام بھی معلوم ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع ابھی نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب آپ کو اتنا معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی جناب جسٹس مقبول باقر صاحب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو جو ہیں وہ الیکشن کرانے آئے ہیں اور وزراء کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے، ہم کسی کو لٹکانے یا کسی کے خلاف احتساب کرنے نہیں آئے ہیں، یہ اداروں کا کام ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ نے بات بہت اچھی کی کہ یہ اداروں کا کام ہے۔ اگر ادارے فوراً ایکٹیو ہو گئے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا۔ وہ ریزن یہ ہے، پہلے ادارے سامنے بیٹھے ہوئے چہروں سے خوف زدہ ہوتے تھے کہ ادھر FIA نے یا ادھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے، دوسرے اداروں نے ادھر اکاؤنٹیبلٹی شروع کی اور ادھر سے پرائم منسٹر ہاؤس یا چیف منسٹر ہاؤس سے فون آنے شروع ہو گیا کہ بند کرو، دھیما رکھو ہاتھ۔ اب وہ افسران جو واقعی بہت دیانتداری سے احتساب کرنا چاہتے ہیں، اب وہ انہوں نے سانس لیا ہے اطمینان کا، شکر کا۔ تو اب اگر وہ کام کر رہے ہیں تو اب ان کو تکلیف شروع ہو گئی۔ یہ جو وزارتوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ کیئر ٹیکر میں ہی صحیح، چونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے بہت لمبی چلے گی، تو انہوں نے بڑی بڑی سفارشیں لگوائیں اور بہت، لیکن پھر بھی 90% جو سلیکشن ہوئی ہے وہ میرٹ پر ہوئی ہے، لیکن وہ 10% بہت تنگ کر رہے ہیں، تنگ کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور ابھی میڈیا کو بھی استعمال کریں گے۔ تو میں جناب جسٹس مقبول باقر صاحب سے یہی کہوں گی کہ آپ ایک مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ عدالتوں سے زیادہ پریشر مجرموں کا کہیں بھی نہیں ہوتا، تو آپ نے اس پریشر کو برداشت کیا ہوا ہے۔ بے شک آپ کی جان کے لالے پڑ گئے، بلاسٹ ہوا اتنا بڑا جس میں 12 لوگ مر گئے۔ ہم 10 دفعہ یہ بتا چکے ہیں، بہت دفعہ ان کا تعارف کراتے ہوئے بتایا گیا کہ اگر اللہ نے ان کو زندگی دی ہے معجزانہ طور پر تو اللہ ان سے کوئی کام کرانا چاہتا ہے۔ اب ہم چونکہ اللہ میاں کو صرف زبان سے استعمال کرتے ہیں، قسم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب کچھ بن نہیں پڑتا تو کہتے ہیں ہم نے تو اللہ پہ چھوڑا ہے، اللہ یہ کر دے گا، اللہ وہ کر دے گا۔ بالکل کرے گا، اللہ ہی کرتا ہے، لیکن خود اتر کے اللہ میں نیچے نہیں آتے۔ یہیں پر اپنے انہوں نے حاکموں کو، حاکم کون ہوتا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ کون ہے؟ ہم نے انسان کو زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ عدالتیں براہ راست جو ججز ہیں وہ زمین پر عدل اللہ کرتا ہے، انصاف کرنے کی جو ہدایت ہے وہ ان کے لیے، ان منصفوں کے لیے، ان قاضیوں کے لیے ہے جن کے ہاتھ میں لوگوں کے معاملات دیے گئے ہیں۔ لیکن ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب بیٹھ کے صرف سیاسی کیسز جو ہے نمٹا رہے ہیں۔ ایک کیس جو ہمارا ہاؤسنگ اتھارٹی کا
کب سے لگا ہوا ہے. جنرل جسٹس منیب اختر کی بینچ نے آج کے دن تک اس پر آرگومنٹس مکمل ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا, لیکن جانے سے پہلے ہمیں شک کیا بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ جیسے ہی نئی چیف جسٹس صاحب آئیں گے یہ بینچ نہ ٹوٹ جائے, کیونکہ یہ بینچ بہت اچھا تھا, سارے بیدار لوگ تھے اس میں. منیب اختر صاحب کی سربراہی میں جسٹس عائشہ اور جسٹس محمد علی مظہر, یہ 3 بتحاشا اچھے ویل ریپیوٹیڈ ججز تھے, تو ہمیں ان سے بہت امیدیں تھیں, لیکن نہیں, کوئی کسی کی امید پہ پورا اترنے کے لیے کوشاں ہی نہیں ہے. بس ذاتی دشمنیاں, پروفیشنل جیلسیز, یہ عدالتوں میں جب آ جاتی ہیں تو وہاں انصاف ممکن نہیں ہوتا. عام لوگوں کے کیسز گئے بھاڑ چولہے میں, ہر آدمی سیاستدانوں کے اور سیاست کے کیسز نمٹانے پہ لگا ہوا ہے ہر جج. تو ڈریے اس وقت سے جب یہ وکیل شکیل, یہ جو کالے کوٹ والے ہیں نا, یہ تو آپ کی بی کلاس ہے, آپ کی بی پارٹی ہے یہ. جب عوام اٹھیں گے نا تو پھر یہ وکیل بھاگ جائیں گے, ان کی اتنی پٹائی ہوگی. ہم ان کو جانتے ہیں, جو بینچ اور بار کا جو رشتہ ہے نا, وہ سوتیلی نہیں بہنوں کا, بظاہر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے لیکن یہ سگی بہنیں ہیں. یہ عدالتوں کے بی گروپ ہیں, یہ جو بارز ہیں ہماری ساری, یہ بارز کیا کر رہی ہیں ہمیں سب معلوم ہے. تو مہربانی کیجئے جناب, سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ جس کو الیکشن کا ڈائریا ہوا ہے, مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ تمام صوبائی نگراں حکومتوں نے بشمول ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ جناب ہمارا کام الیکشن کرانا نہیں ہے. الیکشن کرانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. بڑی نئی اطلاع دی آپ سب لوگوں نے, اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, عوام کو نہیں پتہ تھا کہ الیکشن کون کراتا ہے. ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن ہی کراتا ہے, تو یہ کون سی نئی اطلاع دے رہے ہیں آپ. آپ کو لایا جاتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو ٹو مینٹین اینڈ ٹو کیپ این آئی آن دی ٹرانسپیرنسی, دی پروسیس آف دی الیکشن. وہ ابھی تک کسی نے نہیں کہا. آج ایک پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم مانیٹر کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا مانیٹر کریں گے؟ آپ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا آپ کا کام ہے جناب پرائم منسٹر صاحب. تو ٹرانسپیرنسی کو انشور کیجئے. اور پہلے کلپ میں جو ابھی بچوں کے حوالے سے کیا, اب تک پتہ چلا ہے کہ 5 بچے ریسکیو ہو چکے ہیں, اور ISPR کا یہ ہے پریس جو ان کا ریلیز ہے اس میں, اور انشاءاللہ پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور آج تو میں نے دیکھا کہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگے. اللہ کا شکر ہے آپ کو ہوش آیا کہ آپ کا اصل مددگار کون ہے, یہ سیاستدان ہیں یا فوج ہے جسے گالیاں دلوائی جا رہی ہیں آپ سے. آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت, وہ محبت جو ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے خود کو اور اپنے بچوں کو اس بیماری سے نجات دلائیے, چونکہ یہ آپ کی مین فرنٹ لائن سیکیورٹی ہے. تو ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اگر ان کے ہاں کچھ برے لوگ ہیں, دے آر ویری فیو, یہ میں آپ کو بتا دوں, ان کے لیے ہدایت کریں. وہ پاکیزہ کردار کے لوگ جن کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے, وہ مائیں جو حقیقت میں مائیں ہیں, وہ دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اپنے راستے پر قائم رکھے. خدا حافظ. سانائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں, افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے